السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا حکماء کے آسان نسخے یوٹیوب چینل میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد شعیب صوفی اشرفی رسول پور۔ ناظرین، روزہ رکھتے ہیں ہم۔ روزہ صحت ہے، روزہ عبادت ہے، روزہ اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے۔ اس لیے روزہ رکھنے کے بعد ہمارے جسم کا کیا ری ایکشن ہوتا ہے، ہمارے جسم میں کیا رد و بدل ہوتا ہے، کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، اسی کے تعلق سے دلچسپ معلومات آپ کے گوش گزار کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، آخر تک مکمل ویڈیو کو دیکھیے، انشاءاللہ العزیز بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ جن حضرات نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیجئے، اور کمنٹ میں دعا یا جملہ لکھیے، ایک لائک کر دیجئے، دوستوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ دوستوں، پہلے دو روزے ہمارے اندر کیا تبدیلی لاتے ہیں؟ پہلے ہی دن بلڈ شوگر لیول گرتا ہے، یعنی خون سے چینی کے مضر اثرات کا درجہ کم ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن سست ہو جاتی ہے اور خون کا دباؤ کم ہو جاتا ہے، یعنی بی پی گر جاتا ہے۔ اعصاب جمع شدہ ٹاکسن کو آزاد کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جسمانی کمزوری کا احساس اجاگر ہو جاتا ہے۔ زہریلی مادوں کی صفائی کے پہلے مرحلے میں نتیجتاً سر میں درد ہوتا ہے، چکر آتے ہیں، منہ بدبودار ہو جاتا ہے اور زبان پر سفید مواد جمع ہو جاتا ہے۔ تیسرے روزے سے 7ویں روزے تک آپ کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے؟ جسم کی چربی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے اور پہلے مرحلے میں گلوکوز میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ بعض لوگوں کی جلد ملائم اور چکنی ہو جاتی ہے، جسم بھوک کا عادی ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس طرح سال بھر مصروف رہنے والا نظام ہاضمہ رخصت مناتا ہے، جس کی اسے اشد ضرورت تھی۔ خون کے سفید جرثومے اور قوت مدافعت میں اضافہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے روزہ دار کے پھیپھڑوں میں معمولی تکلیف ہو، اس لیے کہ زہریلے مادوں کی صفائی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ اتڑیوں کی مرمت کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ اتڑیوں کی دیواروں پر جمع شدہ مواد ڈھیلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 8ویں سے 15ویں روزے تک آپ کے جسم میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ آپ پہلے سے اپنے آپ کو توانا محسوس کرتے ہیں، دماغی طور پر چست اور ہلکا محسوس کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے پرانی چوٹ اور زخم محسوس ہونا شروع ہو، اس لیے کہ اب آپ کا جسم اپنے دفاع کے لیے پہلے سے زیادہ فعال اور مضبوط ہو چکا ہے۔ جسم اپنے مردہ یا کینسر شدہ سیل کو کھانا شروع کر دیتا ہے، جسے عمومی حالت میں کیمو تھراپی کے ساتھ مارنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے خلیات سے پرانی تکالیف اور درد کا احساس نسبتاً بڑھ جاتا ہے۔ اعصاب اور ٹانگوں میں تناؤ اس عمل کا قدرتی نتیجہ ہوتا ہے۔ یہ قوت مدافعت کے جاری عمل کی نشانی ہے۔ روزانہ نمک کے غرارے اعصابی اکڑاؤ کا بہترین علاج ہیں۔ 16ویں سے 13ویں روزے تک آپ کے بدن میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ جسم پوری طرح بھوک اور پیاس کو برداشت کا عادی ہو چکا ہے۔ آپ اپنے آپ کو چست چاق و چوبند محسوس کرتے ہیں۔ ان دنوں آپ کی زبان بالکل صاف اور سرخی مائل ہو جاتی ہے، سانس میں بھی تازگی آ جاتی ہے۔ جسم کے سارے زہریلے مادوں کا خاتمہ ہو چکا ہے، نظام ہاضمہ کی مرمت ہو چکی ہے، جسم سے فالتو چربی اور فاسد مادوں کا اخراج ہو چکا ہے۔ بدن اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے فرائض ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ 20 روزوں کے بعد دماغ اور یادداشت تیز ہو جاتی ہے، توجہ اور سوچ کو مرکوز کرنے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ بلا شک بدن اور روح تیسرے عشرے کی برکات کو بھرپور انداز سے
ادا کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ یہ تو دنیا کا فائدہ رہا جو بے شک ہمارے خالق ہماری بھلائی کے لیے ہم پر فرض کیا ہے، مگر دیکھیے اس کی رحمت کا انداز کریمانہ کہ اس کے احکام ماننے سے دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی سنوارنے کا بہترین بندوبست کر دیا ہے۔ دوستو، ایسے رب کے لیے پڑھیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور اس عظیم مہینے کی برکات سے مستفید ہوئیے۔ روزے رکھیے، بہانے بنا کر روزوں کا چھوڑنا دوستو اپنے ہی ساتھ غداری ہے، اپنی صحت کے ساتھ کھلواڑ کرنا ہے، اپنے آپ سے دھوکہ کرنا ہے۔ چلتے اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سے التماس ہے ہمارے اس چینل صوفی آفیشل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔